بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 7 کے چوتھے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں ہم پڑھیں گے دوسرا سبق ہے روزہ اور اس کی اہمیت۔ بچے یہ سبق جب آپ پڑھیں گے تو اسے دائی ذیل جو ہے اس کے پڑھانے کے مقاصد ہیں۔ روزے کے معنی اور مفہوم سے واقفیت حاصل ہو سکے گی، قرآن و حدیث کی روشنی میں روزے کی اہمیت اور فضیلت اور آداب جان سکیں گے۔ اس کے علاوہ روزے سے حاصل ہونے والے روحانی اور جسمانی فوائد سے واقف ہو سکیں گے اور ماہ رمضان کی برکتوں سے واقفیت حاصل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف اور شب قدر کے بارے میں جان سکیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ روزے کے لغوی معنی کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم لغوی معنی اور مفہوم دیکھیں گے۔ روزے کو عربی زبان میں کہتے ہیں صوم، روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کے لغوی معنی ہوتے ہیں رک جانا، یعنی کھانے پینے سے، گفتگو کرنے سے، کسی بھی کام سے رک جانے کو روزہ یا صوم کہتے ہیں۔ جب یہ تو ہے لغت میں سے، لغت کا مطلب یہ ہے کہ ڈکشنری میں اگر صوم لفظ آپ تلاش کریں گے تو آپ کو اس کے یہ معنی ملیں گے، لیکن جب آپ دین کی اصطلاح میں دیکھیں گے کہ روزہ لفظ، صوم لفظ کس مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جو دین کی اصطلاح میں جب ہم نے کسی چیز کا مفہوم جاننا ہوتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے اصطلاحی معنی۔ تو اصطلاحی معنی روزے کا کیا ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر نفسانی خواہشات سے مطلق یعنی مکمل طور پر رک جائے تو یہ روزہ کہلاتا ہے۔ یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر رک جانا روزہ کہلاتا ہے۔ اور روزے کا حقیقی تقاضا کیا ہے کہ ہر برائی اور خطا سے انسان اپنے آپ کو بچائے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کا پابند رہے۔ یہ اس کا اصطلاح، اگر آپ کے پاس یہ سوال آ جاتا ہے کہ روزہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں تو آپ لغوی معنی میں اس کا یہ والا لغوی معنی رکھیں گے کہ اس کے معنی ہے رک جانا، مثلا کھانے پینے، گفتگو کرنے، کسی بھی کام کرنے سے رک جانے کو صوم کہتے ہیں، اور دین کی اصطلاح میں اصطلاحی معنی اس کا یہ ہوگا کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر نفسانی خواہشات سے مطلق طور پر، مکمل طور پر رک جائے۔ اب روزے کی اہمیت کیا ہے اسلام میں اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ روزہ بچے جو ہے یہ ہماری جو اسلامی عبادات ہیں ان میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام جو ہے وہ 5 بنیادی ارکان پر مشتمل ہے، اور جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان کے اندر کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہیں۔ تو روزہ جو ہے یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں شامل ہے۔ رکن کہتے ہیں جو پلر ہوتا ہے، ستون ہوتا ہے۔ تو ان جو 5 بنیادی پلرز ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان پلرز میں سے ایک پلر جو ہے وہ روزہ بھی ہے۔ جتنی بھی ہمیں عبادات فرض کی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی بھی عبادت کسی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تمام عبادات اور ان عبادات کو بجا لانے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ حکمت سے بھرپور ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اس میں انسان جو ہے وہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم سجدے کے اعلان میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ جو ہے یہ انسان کے نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور روزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا حصول۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے کہ جو ہر اس چیز سے پرہیز کرنے والا ہو جسے اسلام ہمیں منع کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور جب انسان روزے کی حالت میں کھانے پینے جو کہ انسانی کی بنیادی ضرورت ہے اس سے پرہیز کرتا ہے اللہ کے حکم سے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، تو یہ جو انسان کا سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، یہ دراصل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے پھر باقی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے، جو کام اسلام میں ناپسندیدہ ہیں، ان کو بجا لانے سے پرہیز کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔
روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں متقی بنانا، تقویٰ تمہارے اندر پیدا کرنا۔ اور پھر دوسری اس آیت میں یہ بات بھی بتا دی گئی کہ یہ کوئی ایسی نئی عبادت نہیں ہے جو صرف مسلمانوں کے اوپر، امت مسلمہ کے اوپر فرض کی گئی، بلکہ اسلام سے پہلے باقی امتوں کے اندر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ البتہ اس روزے کی کتنی دیر کا روزہ رکھنا ہے، اس کی حیت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی، طریقہ کار کیا ہوگا، اس میں جو ہے وہ ہر امت سے دوسری امت میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن کسی نہ کسی شکل میں روزے پچھلی امتوں کے اندر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اب یہ جو آیت ہے، یہ جب اگر آپ سے کہا جائے کہ روزے کی فرضیت بیان کریں کہ روزہ کیسے فرض ہے، اس کو ثابت کریں، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ یہ آیت کوٹ کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا مطلب ہے کہ فرض کر دیے ہیں روزے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو روزے کی فرضیت قرآن پاک سے اس آیت کے ذریعے سے ثابت ہو جاتی ہے۔ حدیث میں نے آپ کو پہلے بتائی بھی کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، اور اس کے اندر کلمہ، نماز، روزہ اور زکوٰۃ، حج شامل ہیں۔ روزے کی حکمت اگر آپ سے پوچھی جائے کہ روزہ فرض کرنے کی حکمت کیا تھی، تو روزے کی حکمت کیا ہے کہ یہ تقویٰ کا باعث بنتا ہے، تقویٰ سکھاتا ہے۔ روزہ جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جو باقی عبادات سے منفرد عبادت ہے۔ اب اس کی انفرادیت کیسے پتہ چلتی ہے، باقیوں سے منفرد یہ کس طرح سے ہے کہ باقی جو عبادات ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ تمام لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں، جس کو دے رہے ہیں اس کو پتہ چل رہا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو کہ صرف جس کا تعلق انسان اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد جاتا ہے، وضو کر رہا ہے، فرض کیا، وضو کرتے ہوئے اس کے پاس وافر پانی سامنے موجود ہے، اپنے اندر بھی کچھ لے کر چلا جائے تو کسی کو پتہ نہیں چلنا دنیا میں کہ اس نے پانی پیا کہ نہیں پیا، لیکن وہ اندر پانی کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ داخل کرنے سے پرہیز کرتا ہے، رکا رہتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کو تو پتہ چل جائے گا اور میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس طریقے سے روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ جو ہے وہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ہر زندگی کے ہر حال لمحے میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو انسان کے نفس کی اس سے تربیت ہو جاتی ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اور اس کیفیت کو اپنے دل کے سامنے رکھتے ہوئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ باقی تمام برے کام کرنے سے بھی باز رکھتا ہے۔ اب روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث قدسی جو ہے وہ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے۔ ایک ہوتی ہے حدیث نبوی، حدیث نبوی میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں، جبکہ اس کا مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی وہ بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہی الفاظ بھی ہوتے ہیں اور اللہ مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ باقیوں کا اجر اللہ نے بتا دیا کتنا اجر ملے گا، اس عبادت کا اتنا اجر ملے گا، لیکن روزے کا اجر اللہ نے بتایا نہیں، بلکہ کہا کہ میں خود اس کا اجر دوں گا، کہ جس کا روزہ اللہ کو جتنا پسند آئے گا اس کے مطابق اس کا جو ہے وہ اجر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے مقرر کر کے رکھیں گے اور اس کو دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں کیا صوم جنہ، کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، جنہ ڈھال کو کہتے ہیں کہ انسان کو جہنم میں لے جانے کی طرف وہ ڈھال بن جاتی ہے کہ جہنم کی طرف جانے سے بچاتی ہے۔ جس طرح جو ہے وہ روزہ ایک بہت افضل عبادت ہے، تو روزہ چونکہ رمضان کے مہینے میں فرض ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے رمضان بھی تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ اور جو روزہ دار ہے، جو روزہ رکھتا ہے، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے، اس کا اجر آپ نے اوپر والی حدیث میں تو دیکھا ہی، ایک اور حدیث میں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب فیہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون
کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے داخل ہونے والے صرف روزے دار ہوں گے، کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جو ہے فکس کر دیا جائے گا صرف روزے داروں کے لیے، اس میں سے صرف روزے دار داخل ہو سکیں گے۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے منہ کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے، مشک بہت اچھی خوشبو کو جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ پھر رمضان المبارک جس مہینے میں ہم پر روزے فرض ہوئے ہیں، یہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہر مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کو، تو جو رمضان کے 3 عشرے ہیں، جو 30 دن ہیں، ان کو اگر 10 دنوں میں تقسیم کیا جائے تو 3 عشرے بنتے ہیں، تو اس میں ہر عشرے کی الگ الگ فضیلت اور برکت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور اس میں رحمت کے مانگنے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے، جیسے یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ دعا کثرت سے اس عشرے میں پڑھنی چاہیے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے، اس کے لیے بھی دعائیں سکھائی گئی ہیں بہت ساری، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات دلاتا ہے، جہنم سے نجات مانگنے کا عشرہ ہے، اور اس میں کثرت سے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو اس طریقے سے ان تینوں عشروں میں اس کے لیے مخصوص دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب روزہ جو ہے، اس کے آداب کیا ہیں؟ ہر کام کرنے کے، ہر عبادت کو بجا لانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، تو روزے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ روزہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت اہم عبادت ہے، اسلام میں اس کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ روزہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کھانے پینے اور تمام باقی نفسانی خواہشات سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے، تو اب اس میں صرف کھانا پینے سے رک جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جب کھانے پینے سے رکنا ہے تو ہماری پریکٹس اس بات کی کرواتا ہے کہ ہم نے باقی تمام برائیوں اور گناہوں سے بھی بچنا ہے، جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، برے کام جیسے رشوت، بے ایمانی، ناپ تول میں کمی بیشی، ملاوٹ وغیرہ، ان سب چیزوں سے بھی بچنے کا جو ہے وہ نام روزہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچا رہے ہوں۔ پھر روزہ رکھ لینے کے بعد جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان تراشی، بیہودہ گوئی، ان تمام برے اعمال سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ بھی لیتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے نہیں بچاتے جو کہ روزے کے آداب کہلاتی ہیں، ان جن برائیوں سے بچنا ضروری ہے، تو پھر ہمیں ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کے پر ان کا روزہ انہیں لعنت بھیجتا ہے، اور وہ ایسے ہی روزے داروں کے بارے میں ہے کہ روزہ تو رکھ لیں لیکن اپنے آپ کو ان بری باتوں سے نہ بچائیں جن سے بچانا دراصل روزے کا مقصد ہے۔ اس کے بعد جو روزہ ہے، ہمیں اس سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اب روزے کے فوائد کیا ہیں؟ کچھ روحانی فوائد ہوتے ہیں، کچھ جسمانی فوائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ کہ روزے کے ذریعے سے انسان کو روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، روحانی طور پر انسان پاک صاف ہوتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں صرف اپنے رب کے لیے اس عبادت کو جو ہے وہ بجا لا رہا ہوں۔ روحانی پاکیزگی تو حاصل ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزہ میں بہت ساری جسمانی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مہینے جب ہم سارا دن پیٹ خالی رکھتے ہیں تو اس سے معدے کی کی بہت ساری بیماریاں جو ان سے انسان بچا رہتا ہے۔ بھوک اور پیاس سے مسلمان کے اندر قناعت پیدا ہوتی ہے۔ قناعت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ایک اطمینان اور تسلی پیدا ہوتی ہے کہ جتنی چیز اللہ نے مجھے دی ہے میں نے اس پر مطمئن رہنا ہے۔ بھوکا اور پیاسے رہنے سے انسان کو دوسرے کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ جب میرے وہ دیکھتے ہیں کہ کئی غریب ایسے بیچارے جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، تو پھر جب آپ خود بھوکا رہتے ہیں تو اور اس کے تجربہ کرتے ہیں بھوکا رہنے سے انسان کے ساتھ پر کیا گزرتی ہے، تو آپ کے لیے غریبوں کے لیے جو ہے وہ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو نظم و ضبط کا عادی بناتا ہے کہ آپ نے ایک فکس ٹائم پہ اٹھنا ہے، صبح سحری کے ٹائم میں عبادت کرنے کے لیے، سحری کرنے کے لیے ایک فکس ٹائم پہ جب افطاری کا اذان ہونے تو فوراً جو ہے وہ روزے کو اپنے افطار کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے مقررہ اوقات میں عبادات کو بجا لانے کا جو ہے وہ انسان کے اندر اس کی پریکٹس ہوتی ہے۔ جب یہ ایک مہینہ پوری پریکٹس کرتا ہے سحری اور افطار کی، تو اس انسان کی زندگی جو ہے وہ منظم ہو جاتی ہے، نظم و ضبط کی پابند ہو جاتی ہے، تو باقی زندگی کے معاملات میں بھی انسان جو ہے وہ نظم و ضبط پر
چلنے لگتا ہے۔ روزے سے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے اور یہ عبادت خالص، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ عبادت کرتے ہیں، تو ہم کے اندر جب اپنے دین کے لیے، مذہب کے لیے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ روزہ پیٹ، جگر اور دیگر کئی بیماریوں سے بچاتا ہے، انسان کو دن بھر برائیوں سے جو ہے بچاتا ہے۔ روزہ دار کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ روزہ مسلمانوں میں باہمی اتحاد اور محبت کا سبب بنتا ہے۔ تمام مسلمان ایک وقت پر عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور ایک ساتھ سحری افطاری میں شریک ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ روزے سے نہ صرف دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں اس کا بے انتہا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اب ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں کہ روزے کے دوران جو آخری عشرہ ہے، یعنی آخری جو 10 دن ہوتے ہیں، ان کی خصوصی اہمیت جو ہے وہ موجود ہے، اور اس خصوصی اہمیت کے پیش نظر ہی رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسلمان اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں جا کر وہ 10 دن کے لیے مسجد کے اندر ہی رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے اور وہاں پر دن رات عبادات میں مشغول رہتے ہیں۔ اور جو خواتین ہیں وہ گھر میں ہی کوئی جگہ مخصوص کر کے وہاں پر جو ہے وہ اپنی عبادت کرتی رہتی ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے اعتکاف کرنا۔ تو یہ جو ہے وہ تیسرے روزہ 20واں روزہ جب ختم ہوتا ہے، اس کی افطاری کے بعد جو ہے وہ اعتکاف کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور جب تک کہ عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا اس وقت تک مسلمان اعتکاف کرتے ہیں۔ اب یہ اعتکاف کا جو عمل ہے یہ سنت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آخری عشرے میں اعتکاف جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور یہ آخری عشرہ ہی اس وجہ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں قرآن پاک کا نزول ہوا تھا۔ قرآن پاک کی جو سورۃ القدر ہے اس کے اندر ایک رات کا ذکر ہے جس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو ہے وہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے۔ اس ایک رات کی اگر شب قدر کی عبادت مل جاتی ہے تو ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اہم ہے۔ اور یہ جو لیلۃ القدر ہے، اس کو، یہ کون سی رات ہے؟ رمضان کے جو آخری عشرہ ہے اس کی آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جاتا ہے، کہ جیسے 21ویں رات ہے، 23ویں کی ہے، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ شب قدر کی رات تو ہو سکتی ہے۔ اس لیے آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں انسان کو جو اپنی عبادت تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کا احساس کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسرے مسلمانوں کا خیال رکھنا، کثرت سے صدقہ خیرات دینا چاہیے، پھر دوسرے مسلمانوں کو کھانا کھلانا، سحری اور افطاری کرنا، اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور ایک دفعہ تو پورا قرآن پاک ضرور ختم کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے وہ ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ 2 دفعہ ان کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر قرآن پاک کو دہرایا کرتے تھے۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں تلاوت کا، ویسے ہی ہر عبادت کا اجر چونکہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو تلاوت قرآن کلام کا جو اجر ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اور یہ بھی ہے کہ روزہ جو ہے یہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا کسی کو کوئی ایسی دائمی بیماری ہے تو اس کے لیے جو ہے روزے میں ریلیکسیشن بھی اسلام میں رکھی گئی ہے۔ اگر تو کسی وقتی بیماری میں کوئی مبتلا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ جب روزہ صحت کی حالت میں آ جائے تو اس وقت اس کو روزے رکھنے ہوں گے، اور اس دوران جو ہے وہ فدیہ ادا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی دائمی مرض میں مبتلا ہے کہ جس کے ٹھیک ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان کو روزہ کی سحری اور افطاری کروائے، تو اس پھر جو ہے یہ روزے کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ تمام بالغ، عاقل اور صحت مند مسلمانوں کے پر روزہ جو ہے یہ فرض ہے۔
اب ہم اس کی جو ہے ایکسرسائز کا، اور اس میں یہ پر آپ کے پاس دعائیں دی ہوئی ہیں روزے کی، سحری اور افطاری کے ٹائم پہ جو دعا مانگنی چاہیے. یہ سحری کی دعا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی. اور یہ افطاری کی دعا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. آپ نے بچے یہ دعائیں یاد کرنی. اگر ابھی تک آپ کو یاد نہیں بھی ہیں تو اگلا رمضان سے پہلے آپ نے اس چیپٹر کو جب یاد کرنا، اس چیپٹر کی تیاری کرتے ہوئے ساتھ ہی آپ نے ان دعاؤں کو بھی یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں جو ہمیں افطاری اور سحری کے ٹائم پہ پڑھنے کے لیے سکھائی گئی ہیں. اچھا، اب ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. ایکسرسائز میں پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں. روزے کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ روزے کے لغوی اور اصطلاحی معنی بچے آپ کو اس بک کے فرسٹ پیج پر میں نے بتایا تھا کہ یہ دیکھیں، روزے کا لغوی مفہوم اور اصطلاحی مفہوم. آپ لوگ یہاں سے شروع کریں گے. روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں. صوم کا لغوی معنی ہے رک جانا، مثلاً کھانے پینے، گفتگو کرنے اور کسی بھی کام سے رک جانے کو صوم کہتے ہیں. اور اصطلاحی معنی اور مفہوم شرعی اصطلاح میں صوم یا روزہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر نفسانی خواہشات سے مطلق رک جائے. تو یہ جو ہے وہ روزے کی لغوی اور اصطلاحی معنی جو ہے وہ مفہوم ہے. پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہے، روزہ رکھنے کی اہمیت پر ایک حدیث نبوی تحریر کریں. روزہ رکھنے کی اہمیت پر ایک حدیث نبوی تحریر کریں. میں نے آپ کو کچھ حدیثیں بتائی بھی تھیں، اور یہ آپ کے پاس سامنے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر عطا کروں گا. اب یہ حدیث جو ہے وہ لکھ لیجیے گا. اس کے علاوہ یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، دوسری حدیث بھی ہے. تو کوئی ایک حدیث ان دونوں حدیثوں میں سے آپ اس سوال کے جواب میں تحریر کر سکتے ہیں. تیسرا ہے، روزہ رکھنے کا مقصد بیان کریں. روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ روزہ جو ہے وہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے. جو آیت میں نے آپ کو روزے کی فرضیت میں بتائی تھی کہ روزہ جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر ایمان والو، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ کا حصول. یہ آپ اس سوال کے جواب میں لکھ سکتے ہیں کہ روزے کا حکمت کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ حاصل ہو سکے. تو روزے کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے. جی، اس کے بعد چوتھا سوال ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہمیت بیان کریں. تو روزہ ہم نے جو بھی آخری عشرے کے بارے میں پڑھا ہے کہ روزہ آخری جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ مسجد میں رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف جو لوگ کرتے ہیں مسجد میں گزار کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. یہ عمل سنت ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے. پھر رمضان کے آخری عشرے میں ہی قرآن مجید نازل ہوا. قرآن مجید کی سورۃ القدر میں شب قدر کا ذکر ہے. یہ وہ رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو کویسچن ہے وہ ہے شب قدر کی اہمیت بیان کریں. تو اسی کویسچن میں ہی شب قدر کی اہمیت بھی آ جاتی ہے. قرآن مجید کی سورۃ القدر میں شب قدر کا ذکر ہے. یہ وہ رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. اس کے بعد اگلا سوال ہے، اب یہ لانگ کویسچن ہے. نیکسٹ، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں روزے کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالیں. روزے کی اہمیت اور فضیلت آپ کے فرسٹ پیج سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ روزے کی اہمیت اور فضیلت، یہاں سے آپ اس کو سٹارٹ کریں گے اور جہاں تک یہ ٹاپک چل رہا ہے وہاں تک اس سوال کا جواب ہوگا. یہاں تک آپ اس پیراگراف کے اینڈ تک جو ہے اس کا جواب لکھیں گے. پھر نیکسٹ کویسچن ہے،
روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد تحریر کریں. آپ نے اس میں روزے کے فوائد جو ہے یہ پڑھا تھا. یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے روزے کے فوائد. اس میں روحانی فوائد بھی ہیں، جسمانی فوائد بھی ہیں. یہ بڑے اس پیج سے سٹارٹ کر کے تو نیکسٹ پیج تک جو ہے جہاں تک یہ فوائد چل رہے ہیں یہاں تک آپ اس سوال کا جواب جو ہے یہ دیں گے. پھر اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے روزے کے آداب بیان کریں. روزے کے آداب کی ہیڈنگ بھی دی ہوئی ہے، ہم نے پڑھی ہے. یہی اس سوال کا روزے کے آداب جو ہے یہاں سے سٹارٹ کر کے تو اس کے اینڈ تک اس سوال کا جواب ہوگا. اچھا، اس کے بعد اس کے آبجیکٹیو آ جاتے ہیں. روزے کو عربی زبان میں ڈیش کہتے ہیں. اس میں الف آپشن ہے، صوم کہتے ہیں. حدیث کے مطابق روزہ بدن کی ڈیش ہے، بدن کی زکوٰۃ ہے. ہم نے حدیث پڑھی تھی. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسلمان ڈیش کا اہتمام کرتے ہیں. تراویح کا آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں. تراویح تو ظاہر ہے کہ روز ہی پڑھتے ہیں. اعتکاف جیم آپشن اس میں ٹرو آپشن ہوگی. اور نیکسٹ ہے مسلمان لیلۃ القدر رمضان المبارک کے ڈیش میں تلاش کرتے ہیں، تیسرے عشرے میں. تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرتے ہیں. اس میں تیسرے عشرے والی آپشن ٹرو آپشن ہوگی. پھر ہے خالی جگہ پر کریں. صوم کے لغوی معنی ہے رک جانا، رکے رہنا. نماز اللہ تعالیٰ کے وصال کا ذریعہ، وصال کا مطلب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. روزے کی حقیقت ڈیش کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے سوا. اس بلینک میں آئے گا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں ہوتی. پھر شب قدر ڈیش مہینوں سے بہتر ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور 5th آپشن ہے روزہ دار جنت کے دروازے ڈیش سے داخل ہوگا. اس میں آپ نے وہ ایک حدیث پڑھی تھی کہ باب الریان، تو اس روزے دروازے کا نام کیا ہے؟ جنت کے دروازے ریان سے داخل ہوگا. اس طریقے سے ہماری یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہو جاتی ہے. آپ نے اس کو بچے اچھی طریقے سے لیکچر سننا ہے اور پھر اس کے بعد بک سے اس کو سامنے رکھ کر آپ سنیے گا اور بک کو غور سے بار بار 2-3 دفعہ اس چیپٹر کو جب آپ پڑھیں گے پھر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا. اور پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن رہ جائے پھر آپ اپنے لیکچر کے دوران ڈسکس کیجیے گا. اللہ حافظ.